الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمارے کچھ بھائیوں کی فرمائش تھی کہ کچھ نظم پڑھ دیں، اس لیے میں ابتدا میں کچھ نظم پڑھوں گا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تحمید و تقدیس اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ماہر طبیب خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے مکمل آدرش، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا. یہ کیسی ہوا آج معطر سی چلی ہے، معطر سی چلی ہے. یہ کیسی ہوا آج معطر سی چلی ہے، یہ کیسی ہوا آج معطر سی چلی ہے. معمور فضائیں ہیں، مسرت کی گھڑی ہے، مسرت کی گھڑی ہے. پتھر اسے کہیے گا وہ دل ہی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے. پتھر اسے کہیے گا وہ دل ہی نہیں ہے. پتھر اسے کہیے گا وہ دل ہی نہیں ہے. جس دل میں محمد کی محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے. یہ کیسی ہوا آج معطر سی چلی ہے، معطر سی چلی ہے. معراج کی شب اور یہ کفار کی یورش، ہجرت کی وہ شب اور یہ کفار کی یورش.
کچھ خوف نہیں گرچہ قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کی گھڑی ہے۔ یہ کیسی ہوا آج معطر سی چلی ہے، معطر سی چلی ہے۔ یہ کیسی ہوا آج معطر سی چلی ہے، معمور فضائیں ہیں مسرت کی گھڑی ہے، مسرت کی گھڑی ہے۔ اور ایک نعت سے 2-3 شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ مدینے کی زمین کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، فضا میں خلد کی خوشبو بسی معلوم ہوتی ہے، فضا میں خلد کی خوشبو بسی معلوم ہوتی ہے۔ مسلمہ کا یہ عالم ہے تقدس کے کلیجے میں، ضیاء توحید و سنت کی سجی معلوم ہوتی ہے، ضیاء توحید و سنت کی سجی معلوم ہوتی ہے۔ نظر آتے ہیں ہر جانب عطی اللہ کے جلوے، غرور شرک کی گردن کٹی معلوم ہوتی ہے، غرور شرک کی گردن کٹی معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، فضا میں خلد کی خوشبو بسی معلوم ہوتی ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام، مکھ اتیتھی، سمجھدار باشعور لوگ، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز سامعین، علاقائی سطح کے سبھی لوگ، رات کے تقریباً 1 بج رہے ہیں، یعنی 1:15 ہونے کو ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جب فرشتے آسمان دنیا کے ان حصوں میں چلے آتے ہیں جہاں سے جب بندہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو فرشتے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ رات کا یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، یا ایسا وقت ہے کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ عام دنوں میں نکلنے والے 1000 قطروں پہ بھاری پڑتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لمحے کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو
آپ کے اعمال میں کے اکاؤنٹ کے ایسے حصے میں ڈال رہا ہے کہ جہاں پر بہت ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کل آپ پہنچے آپ کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہ ہوں، آپ کو نامرادی کا احساس ہو، آپ کو اندر سے مایوسی ہو، اور اچانک یہ نیکی اچھل کر کے چلا آئے اور یہ نیکی بول پڑے کہ مولا ایسے وقت میں جب رات کی تاریکی میں 1 بج رہا تھا، پوری کائنات کے لوگ سو رہے تھے، لیکن تیرے کچھ دیوانے تھے، کچھ ماننے والے تھے، تجھ پہ کچھ مر مٹنے والے تھے، تجھ سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے جو جلسے کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے تھے، جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یقیناً وہاں پر یہ لمحہ اور یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قبولیت کے اسباب پیدا کر دے، قبولیت کا راستہ نکال دے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پروگرام دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ دل میں اتارنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے 1-2 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کے، اور جو کچھ سننے والے ہوتے ہیں وہ یہ پتہ کرتے ہیں کہ کون وقتہ کون مقرر کیسا ہے، اس حساب سے پھر بیٹھتے ہیں، بقیہ اوقات وہ اپنا گھومتے رہتے ہیں۔ بقیہ جو دل میں اتارنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سماج زندہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی زندہ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تہذیب زندہ ہے، ہمارا کلچر زندہ ہے، ہماری مریادہ زندہ ہے، تو دراصل وہ آخر وقت تک بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ بیچ میں اچانک ایمرجنسی سیوا کے طور پر میں آپ کے بیچ میرا آگمن ہو گیا ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے بیچ کچھ دل کی باتیں آپ کے دل تک پہنچاؤں۔ پہلی مرتبہ آپ کی بارگاہ محبت میں ولی اللہ صاحب کی مہربانی اور یہاں کے لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے، اور خاص طور سے ہمارے دوست کلاس میٹ شیخ فضل الرحمان اٹاوی صاحب کی مہربانی سے آپ کے دیار میں آپ کی محبت کے سہارے آپ کے یہاں آپ کے علاقے میں آیا۔ مدرسہ دیکھا، وہاں کی چہار دیواری دیکھی، آپ کا ملنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، انتظام دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ سوشل سائٹ کا زمانہ ہے، آپ کو یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آتا ہوں۔ کبھی بھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بیچ کون آیا تھا، کون گیا ہے۔ کچھ منٹ آپ سے بات کرنی ہے، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں اپنی جگہ لوں گا اور یہ دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا اگر میں یہ باتیں رات کے اس وقت میں بہت دل سے اگر کہہ رہا ہوں تو تو اپنے بندوں کے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سامعین کے دلوں تک پہنچا دے۔ آمین۔ دیکھیے، میں اتفاق سے ان لوگوں میں نہیں ہوں جنہیں لفظوں کی تجارت کرنی آتی ہو یا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو۔ میں جو بولتا ہوں وہی بات بولتا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ جل شانہ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، خاص عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم دل پیدا کیا، غلیظ القلب، اور آپ کا دل سخت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نرم دل پیدا کیا، آپ کا دل سخت بھی نہیں ہے۔ تو اگر نرم دلی ہے اور دل سخت نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا من حولک، اگر تو سخت دل ہوتا لنفضوا من حولک، اللہ فرماتا ہے کہ تیرے آس پاس جو فرشتوں کی جماعت دکھائی دے رہی ہے، جو ہمیشہ تجھ پہ جان نچھاور کرنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو سخت دل ہوتا اللہ کی رحمتیں تیرے ساتھ نہ ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے من حولک لنفضوا من حولک، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ تجھ سے الگ ہو جاتی ہے، تجھ سے مفر ہو جاتی، تجھ سے بدزن ہو جاتی۔
پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی انسان سخت دل ہوگا، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوگی، تو پھر اس کے آس پاس لوگ نہیں رہیں گے۔ اگر اس کی زبان خراب رہے گی، اگر اس کی گفتگو خراب رہے گی، اس کے بولنے کا انداز غلط رہے گا، اس کے بات کرنے کا اسلوب غلط رہے گا، تو لوگ اس سے الگ ہو جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر آپ سکسیس ہونا چاہتے ہیں، میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل سخت نہ ہو، نرم دل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے بارے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ میرے دوستو، تمہیں یہ جان کے حیرت ہوگی، یہ وہ انس ہیں جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے 10 سال کی مدت گزاری۔ 10 سال کی مدت کم نہیں ہوتی میرے دوستو۔ ایک معمولی کسی ورکر کو آپ کسی کام کے لیے رکھتے ہیں، اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھتے ہیں، صبح کو آپ نے رکھا، شام تک وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، حضرت انس کی شہادت دیکھیے، حضرت انس کی گواہی دیکھیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، یہ وہ انس ہے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ آدمی بہتر کیسے ہوتا ہے سماج کے اندر؟ اگر آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں، بہتر ہونا چاہتے ہیں، تو کیسے بہتر ہوں گے یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ لوگوں میں محترم ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کے پانی کا انتظام کرو۔ وہ لوگ غور سے سنو جو اپنے ماتحتوں کو، اپنے نیچے رہنے والے لوگوں کو، اپنے نوکروں کے ساتھ غلط کام کرتے ہو، ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہو، اور پھر آج کل جو سماجی اور معاشرتی سطح پر سوسائٹی میں جو بہت سارے نیتا لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان دیکھو تو دیکھ کر کے آپ کو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں یاد آ جائیں۔ بہتر انسان کیسے ہوتا ہے، یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو۔ کیا بات ہے کہ آج مسلمان اپنی بات کو بول بول کر کے اپنا گلا پھاڑ لیتا ہے؟ کیا بات ہے کہ بڑی بڑی ٹولی ہے، لوگ جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کام ہے غلط، اس کو مت کرو، اچھا کام کرو، لوگ بات نہیں مان رہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری زبان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے عمل سے کٹ گیا ہے، ہمارے عمل سے الگ ہو گیا ہے۔ عمل تو وہ ہے جو آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ یہ شہادت پیش کرنے لگے کہ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کا انسان میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، انس پانی کا انتظام کرو، وضو کرنا ہے۔ حضرت انس پانی کے انتظام کے لیے ایک مٹی کے لوٹے میں کچھ آگے بڑھ گئے۔ انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ انس پانی لے کے آئے گا تو کائنات کا امام وضو فرمائے گا۔ انس کہتے ہیں کہ پانی لانے کے لیے کچھ دور چلا گیا، کافی تاخیر ہو گئی، پانی لے کر کے اللہ کے رسول کے قریب آ رہا تھا، اچانک مٹی کا وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پہ گر گیا۔ میرے دوستو، مجھے تم بتاؤ کہ اگر تم کسی آدمی کے کو کوئی بڑا کام دو، کہیں جانے کے لیے، کہنے کے لیے، کرنے کے لیے، اور اچانک سے وہ آدمی اس کام کو آپ کے سامنے بگاڑ دے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ اپنی زبان سے گالی دو گے، بری بات کہو گے، لعن طعن کہو گے، حد تو یہ ہے کہ ماں بہن سب کی گالیوں سے نواز دو گے۔ لیکن حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب مٹی کا لوٹا گرا، میری نگاہیں نیچی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول پہ کیا گزرے گی۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوگا، اگر نبی کونین نے دیکھا ہوگا کہ انس نے پانی اتنے دیر انتظار کرنے کے بعد بھی انس نے پانی گرا دیا ہے، تو اللہ کے رسول کو کہیں ناگوار نہ گزرے۔
حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی طرف جھجکتے ہوئے دیکھا، شرماتے ہوئے دیکھا، لجاتے ہوئے دیکھا، تو دیکھا کہ کائنات کا امام حضرت انس کو دیکھ کر کے تبسم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے محبت میں وہ طاقت کے بنے سنگ بھی موم، ہے محبت میں وہ طاقت کے بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں تو ضرور سجائی ہیں، ہم نے یہ ضرور سجا لیا ہے کہ محبت رسول پہ گفتگو ہو، ہم نے یہ ضرور طے کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق پہ بات ہو، لیکن جب بات آ جائے عمل کی، جب بات آ جائے کردار کی، جب بات آ جائے اچھے طریقے سے گفتگو پیش کرنے کی، تو بڑے بڑے سرما ننگے دکھائی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، اسی زمرے کی ایک بات سنو، اللہ کے رسول معراج کے سفر سے آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر لوگوں کو صرف اس زبان کی وجہ سے جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورے سماج اور معاشرے کے اندر جتنا بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ سب زبان کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں تم مجھے 3 چیز کی ضمانت دے دو، بعض روایتوں کے مطابق 2 چیز کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں تم مجھے آنکھ کی ضمانت دے دو، زبان کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اور بعض روایت کے مطابق کہ تم مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور تم اپنی زبان کی ضمانت دے دو، بعض روایت کے مطابق زبان کی اور آنکھ کی ضمانت دے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے پورے سماج اور معاشرے کے اندر آج کی تاریخ میں یہ جو دل کی سختی ہے، کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، کہ کوئی بولے تو ہوپلیس ہو جانا، کوئی بولے تو فرسٹریشن کا شکار ہو جانا، ایسا غصے سے اتاولا ہو جانا کہ جیسے سامنے والے آدمی کا منہ نوچ کر کے آدمی بھاگ جائے گا۔ عجیب قسم کا، ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ فرسٹریشن کا شکار ہے، ہر انسان کے پاس ٹمپریچر ہائی ہے، کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر پہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج رکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 40 سال کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی تھی، عام طور پہ لوگ نبوت کی بعد والی زندگی پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی پہ بات بہت کم کرتے ہیں۔ کیا کسی عام انسان کو اگر کہہ دیا جائے کہ صاحب اس کو میں نے بڑے پوسٹ پہ رکھ دیا، کیا آسانی سے لوگ مان لیں گے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانچے میں ڈھالا تھا، اس انداز میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اس انداز میں وہ کلام کرتے تھے، اس انداز میں وہ بات کرتے تھے کہ رسول گرامی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبی کونین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اوپر قرآن اترا ہے، رسول گرامی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اوپر جبریل آتا ہے، رسول گرامی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے میرے اوپر آیتیں نازل کرتا ہے، رسول گرامی نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میرے سر پہ نبوت کا تاج ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب رسول گرامی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، دیکھنے والا آدمی کہہ رہا ہے یہ امین جا رہا ہے۔ جب رسول گرامی مکہ کے گلی کوچوں سے گزر رہا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو صادق جا رہا ہے۔ رسول گرامی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ دیکھو انصاف پسند جا رہا ہے۔ رسول گرامی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دیکھو امانت دار جا رہا ہے۔ رسول گرامی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ پیار کرنے والا جا رہا ہے۔ رسول گرامی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اخلاق پیش کرنے والا جا رہا ہے۔ نبی گرامی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ رسول گرامی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، نبوت کو
کوئی نہیں مان رہا ہے، قرآن کو نہیں مان رہا ہے، لیکن رسول گرامی کے اچھے ہونے پر ابو جہل بھی کہہ رہا ہے یہ آدمی تو اچھا ہے، ابو لہب بھی کہہ رہا ہے رسول گرامی اچھے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے رئیس کہہ رہے ہیں کہ رسول گرامی بڑے اچھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے رسول نے ابھی قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں، لیکن امین کا لقب لگ گیا، رسول گرامی نے ابھی آسمان سے تعلق کے بارے میں بتایا نہیں، لوگ صادق کہنے لگے۔ ارے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی سماج اور معاشرے کے اندر اگر آپ قیادت کرنا چاہتے ہیں، اس سماج کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو دور لے جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے جسم کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے کریکٹر کے اندر، اپنے کردار کے اندر محبتوں کا، اخلاق کی ایسی انرجی بھر دو، ایسی اسپرٹ بھر دو کہ تمہارا دشمن جب دیکھے تو تمہیں دیکھ کر کے محبت کرنے لگے، تم سے حسد کرنے والا جب دیکھے تو لگے کہ کتنا پیارا انسان ہے۔ دوستو یہی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں سوتے ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی نے نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی ذات، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی ایکٹیویٹی، ان کی بات، ان کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے تھے کہ جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا نبی کونین سے محبت کرنے لگتا۔ اسی لیے تو قرآن چیختا ہے انک لعلی خلق عظیم، رسول گرامی ایسے نہیں ہیں۔ آپ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عظیم کا صیغہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ کہاں پہ آتا ہے، یعنی میرے رسول اخلاق کے اس آکاش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے رسول اخلاق کے اس آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے رسول اخلاق کی اس بلندی پہ ہیں، میرے رسول اخلاق کے اس سیما پہ ہیں جس بلندی پہ کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ رسول گرامی اخلاق کی اس بلندی پہ ہے جس بلندی پہ اگر بڑا سے بڑا کلیجہ کا انسان دیکھے تو اس کی آنکھ چودھیا جائے اور کہے کہ کیا اتنے بڑے دل کا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور محبت کا اثر۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی، سیرت ابن ہشام جو تاریخ کی سب سے معتبر کتاب ہے عربی زبان کے اندر، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے تھے تو جنگ فجار عمل میں آیا، ایک ایسی جنگ جو ایسے مہینے میں لڑی گئی اللہ کے رسول کے 20 سال کی عمر میں، جو عام طور پہ مکہ کے لوگ لڑتے نہیں تھے اس زمانے میں، اس مہینے میں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ عرب کے لوگ اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر اتفاق سے اس مہینے میں کوئی لڑائی ہو گئی ایمرجنسی اوستھا میں، ایمرجنسی صورت میں، آپات کالین استھتی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو کہتے تھے وہ حرب الفجار، یعنی ایسی جنگ جو گناہ کی لڑائی ہو۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تھے بنفس نفیس۔ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کتاب میں، جو تاریخ کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے، کہ اللہ کے رسول اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں چلائی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ جیسے جنگ لڑی جاتی ہے لڑی نہیں، بس وہ تیر تیار کر کے اپنے چچاؤں کو دیتے تھے، ابو طالب کو، حمزہ کو، وغیرہ وغیرہ کو، اور بالآخر اس جنگ کے اندر صلح ہو گئی۔ رسول کی عمر 20 سال کی، جنگ میں صرف شرکت ہوئی ہے۔ سیرت کی اس کتاب سے ایک مسئلہ مستنبط کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ رسول کی عمر صرف 20 سال، یعنی اگر نبوت کا اعلان ہونے میں ابھی 20 سال باقی، صرف ایک جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ منطق میں ایک اصول ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، گرچہ یہ اصول ہر جگہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ جیسے بہت سارے ہمارے بھائی لوگ جو تعزیہ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھاتے ہیں، جب مطلب کچھ کم پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے
یہ جو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. یہ جو تعزیہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تعزیے کو مت دیکھیے. یہ تعزیہ عجیب ہے. یہ تعزیہ گرچہ چمک رہا ہے, یہ تعزیہ گرچہ یہ ہے وہ ہے, لکڑی کا ہے, یہ گھر میں گرچہ اس میں چمکین لگی ہوئی ہے, یہ چمک رہا ہے. یہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, وہابی لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ہے. ارے وہ وہابی کیا جانے, اس کی نسبت تو امام حسین سے ہے, اور منطق کا یہ اصول ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. دیکھنے میں تعزیہ خراب ہے, نسبت امام حسین سے مل گئی ہے تو یہ تعزیہ معتبر ہو گیا. اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صاحب اگر ہم اپنے جوتے کو سر پہ رکھ لیں تو چونکہ سر سب سے اونچا ہے تو ہم کیا کریں کہ یہ جوتا کو اٹھا کر کے سر پہ رکھ لیں, تو اس کا مطلب وہ کیا کہ جوتے کو ٹوپی کا مقام حاصل ہو جائے گا چونکہ سر پہ رکھ دیا گیا. یہی تو کہیں گے صاحب. لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں ایک جنگ میں شریک ہوئے اور صلح ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت, ان کی شمولیت, ان کی موجودگی انسان کی صلح و آشتی کا ضامن ہے. یعنی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی رہے تو وہاں پہ صلح, آشتی, محبت, اخوت, بھائی چارگی, میل جول اور آپسی محبت کا ایک ایسا سندیش پیش کیا ہمارے کونین کے امام نے جس کی پوری دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. یہ جو بھگوا داری لوگ کبھی کبھی چیختے ہیں نا کہ صاحب کہ یہ, آج میں نے تھوڑی اپنی زبان کنٹرول کر لی ہے, جب میں بولتا ہوں تو بہت بے لگام ہو کے بولتا ہوں, جب ان کی باتیں آ جاتی ہے تو بولتے ہیں نا کہ ارے یہ اس کا جو نبی تھا اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اور اس نے اتنی شادیاں کی تو وہ عیاش تھا تو فلانا تھا. رے بے وقوف, تمہاری یہ پرتھا ہے, تمہاری یہ سنسکرتی ہے, تمہارا یہ کلچر ہے, یہ تمہاری دھارمک پستکوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شوہر کسی کا مر جائے تو اس کی بیوی پر جلتی ہوئی چتا پہ اٹھا کر کے پھینک دو. یہ تمہاری دھارمک پستکیں کہتی ہے. میرا رسول تو آیا تو کہا کہ اگر کسی کا شوہر مر گیا ہے تو بیوہ کو حقیر نظروں سے نہ دیکھو. نبی نے اپنی شادی کا آغاز کیا ہے تو عرب کی ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ تھی. اللہ اکبر, ہمیں یہ شان ہے, یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے عرب کے اس معاشرے کے اندر اس بیوہ کو سہارا دیا جہاں پہ بچی کو, پھول سی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی لوگ زمین کے نیچے بے دردی سے گاڑ دیا کرتے تھے. اگر رسول نہ آتے تو بیٹیوں کو مقام نہ ملتا, اگر رسول نہ آتے تو ہماری بچیاں مسکرا نہ پاتی, اگر رسول نہ آتے تو آج بھی بچیاں سینکڑوں, ایک باپ اپنی بچی کو گود میں کھلانے کے بعد بھی زمین کے نیچے دفن کر دیتا. اگر رسول نہ آتے تو پتہ نہیں کتنی بچیوں کے رونے کی آوازیں جنگلوں میں سنائی دیتی اور کتنوں کی آوازیں سنائی نہ دیتی. صبح کا سورج نکلتا تو آنگن میں اگر کوئی لال اگر نہ کھیلتی ہوئی نہ دیکھتی, اگر کوئی پوچھتا کہ وہ فلانے کی بیٹی ہے کہاں ہے, تب پتہ چلتا کہ فلانے باپ نے شرم کی وجہ سے زمین میں گاڑ دیا ہے. یہ میرے رسول کا اعزاز ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رسول یہ تھا وہ تھا. میں کبھی کبھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے جب رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھتا ہوں, ایک مسلمان اپنے آپ کو ہٹا بھی دیتا ہوں کہ چلو جمیل اختر شفیق کلمہ گو نہیں ہے, چلو مان لیا ایک عام انسان ہے. قسم رب ذوالجلال کی پچھلے 15 سال سے صرف ریسرچ کر رہا ہوں کتابوں پہ اور چیزوں پہ, مذہب پہ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ. میں نے دنیا کی درجنوں لوگوں کی زندگی پر ان کی دھارمک پستکیں اور ان کے جیون پہ آدھارت پستکیں پڑھی ہیں, لیکن قربان جائیے نبی کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب پڑھیے تب یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کیوں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ارے بے وقوفو, عقل کے کوڑو, تم کو تو وہ سمجھایا گیا ہے جو تمہارے گروکل کے اندر پڑھایا جاتا ہے, تمہیں تو وہ سمجھایا گیا ہے جو تمہارے پروجوں نے پڑھایا ہے, تم نے تو وہ پڑھا ہے جو تمہارے پیٹ پوجا کرنے والے پنڈتوں نے پڑھایا ہے. لیکن اگر تم دل کھول کر اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر پڑھ لو گے تو قسم رب ذوالجلال کی یہ پکار اٹھو گے کہ سچ میں اگر کوئی مہاپروش ہے, سچ میں اگر کوئی پروفٹ ہے, سچ میں اگر کوئی پیغمبر ہے, ایسا آدمی اس
इस रुए ज़मीन पर अगर कोई है जिसके पीछे चल कर के इंसान कामयाब हो सकता है, जिसके पीछे चल के इंसान सफलता हासिल कर सकता है, जिसके पीछे चल कर के इंसान स्वर्ग में जा सकता है, जन्नत का रास्ता पा सकता है, तो वो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। मैं आपको एक सच्चा वाक़या अपना बता रहा हूँ। मैं इत्तफाक से बिहार सरकार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं एक सच्चा वाक़या बयान करता हूँ। मेरे साथ एक लड़का था जो इत्तफाक से 5-6 साल पहले उसी डिपार्टमेंट में आया था। खामोश रहता था, बातें ज़्यादा नहीं करता था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ताकि मैं ये बताऊँ कि आप रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझिए, कभी कुरान को पढ़िए। खामोश रहता था, बातें कम किया करता था। यही 25-26 साल का नौजवान गैर मुस्लिम हिंदू लड़का एक दिन काफ़ी 6-7 महीना का अरसा गुजर गया, बैठा हुआ था। एक रोज़ बात करने लगा, गुफ्तगू चलने लगी, आम वातावरण से आगे हट करके धार्मिक बातें होने लगी, मजहबी बातें होने लगी। उस लड़के ने कहना शुरू किया कि जमील साहब बुरा मत मानिएगा, आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। पहले उसने तमहीद बांधी, कुछ इस किस्म की व्याख्या की ताकि मैं ये समझूं कि वो जो बोल रहा है वो सही है। होते हैं ना कभी कभी जब नकली सामान बाजार में बहुत ज़्यादा मिलना होता है ना, उसको खूबसूरत पैकेज लगा के देते आदमी। वो जो देखते हैं रास्ते में, जो ये चूरन है, एक डब्बा तो छोड़ दीजिए, एक चमचा अगर खा लिया आपने तो 10 साल का जो खाना हजम नहीं हो रहा है एक ही खुराक में ठीक हो जाएगा। गोया ये जो हॉस्पिटल खोले हुए जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो MBBS करके आते हैं, डॉक्टरी सीख करके आते हैं। तो उसी तरीके से जो लोग कुछ ऐसी चीज़ें जब पेश करता है, ये हदीस के अंदर है कि शैतान दुनिया को बहुत खूबसूरत बना के पेश करता है। बदसूरत बना के पेश करेगा तो तब तो आप नफरत करें, अरे घिन आ रहा है। बहुत खूबसूरत बना के पेश करता है, अरे ये वाह 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 बहुत अच्छी चीज़ है, देखो ये शराब, ओह एक कतरा सिर्फ मुंह से निकालो, ऐसा लगेगा कि जैसे स्वर्ग में बैठे हुए। जो लोग बोलते हैं बैठ करके, अरे यार क्या हुआ इसका, ठीक करो थोड़ा। लोग बोलते हैं ना बैठ करके, अरे ये स्वर्ग में चला जाएगा। तो उसी तरीके से मतलब जब किसी आदमी को नकली सामान देना तो उसको पैकेज बहुत लगाते हैं, ठीक ना। कहने लगा जमील साहब बुरा ना मानिएगा, मेरा धर्म अलग में आपका धर्म अलग। मेरा मतलब आपको हट करना नहीं है, आपको तकलीफ देना नहीं है। मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये आपके मजहब के बारे में समझा है कि आपका रसूल ये कहता था कि उसके एक हाथ में कुरान होता था और एक हाथ में तलवार। जैसे लोग चिल्लाते हैं ना टीवी डिबेट पे बैठ करके जो लोग बोलते रहते, कसम रब्बे जुल जलाल की मुझे लगता है कि इस वक्त पिछले 10 साल से टीवी डिबेट में बैठे हुए लोग जितना चिल्ला रहे हैं ना, उतनी अतरी से आवाज़ कभी उन्होंने अपनी पूरे लाइफ में नहीं निकाली होगी। अतरी समझते हैं ना, आँत से जो चीख करके निकालता है। मुझे तो लगता है कि जैसे अगर उनका बस चले तो मुंह के अलावा भी दूसरी जगह से आवाज़ निकाल दें। इतना पत्रकारिता का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर, कभी नहीं हुआ। मैं जर्नलिज्म मैंने पढ़ाया, मुझे पता है कि जर्नलिज्म क्या होता है। ऐसा लगता है कि जैसे खोज करके लेकर के आते, कुछ लोगों को वो चुन करके लाएंगे, कुछ लोगों का जुब्बा भारी, कुछ का कुब्बा भारी बैठ के, और ये देखिए ये मौलाना कर रहे हैं, ये मौलाना कर। इतनी मर्तबा मौलाना बोलता है जैसे लगता है भारत में रहने वाले नागरिक मौलाना शब्द पहली मर्तबा सुन रहे हैं। इतने जोर से लोग बोलते बैठे रहते हैं लोग, उसी तरह से चीख करके चिल्ला कर पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करके रखा है। ये तो बाहर जाके कुटाई होगा, लेकिन ये जब सरकारें बदलेंगी तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये उसके भगवानी उसका भला करेगा, बचा पाएगा। कहने लगा कि जमील साहब आपका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, आप मेरी बात बुरा न मानिएगा। मैंने कहा कि बाबू आप बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी व्याख्या के डायरेक्ट बात बताइए। कहने लगा आपके पैगंबर के बारे में मैंने पढ़ा कि उसके एक हाथ में कुरान होता था, दूसरे हाथ में तलवार। वो कहते थे कि अगर आप कुरान को ना मानोगे तो आप
تلوار سے آپ کی گردن جدا کر دیں گے۔ کہنے لگا کہ صاحب اگر آپ قرآن کی بات نہ مانو گے تو آپ کو تلوار سے دیکھ لیں گے۔ یہ آپ کے پیغمبر کا کہنا تھا۔ میں نے کہا کہ صاحب تم پڑھے کہاں ہو؟ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک میگزین آتا ہے، ایک رسالہ آتا ہے، میں نے اس کے اندر پڑھا ہے کہ آپ کے پروفٹ پیغمبر محمد کی یہ بات تھی، ان کا یہ پیغام تھا، یہ سندیش تھا۔ ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اتفاق سے کسی آدمی سے اگر سامنا ہو جائے، وہ آپ کے دھرم کی مخالفت کر رہا ہے، اگر آپ بولنے لگے، آپ بات کرنے لگے، تو بعض دفعہ سامنے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے اپنی طرف سے اس بات کو ڈیفائن کر رہا ہے، صفائی پیش کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ سنو، اگر بولوں گا تم کو اپنی طرف سے کہ میرا دھرم یہ ہے، میرا پروفٹ یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کی زندگی لائف جیونی یہ ہے، تو شاید تم میری بات کو غلط مانو گے۔ اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تم کو ایک قرآن لا کر کے دے دیتا ہوں، ہندی انواد میں قرآن، تم پڑھ کے خود ہی سمجھ لینا کہ میرے پروفٹ نے یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن اتارا اس کے اندر لکھا کیا ہوا۔ میں نے اس کو قرآن لا کر کے دیا۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میرے دوستو، جس قرآن کو تم نے طاقوں کی زینت بنا دیا، جس قرآن کو صرف قرآن خوانی کے لیے لوگ نکالتے ہیں، قرآن فہمی کے لیے نہیں نکالتے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں نکالتے، ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کو لوگ اپنے سینے سے لگا کر کے گھومتے۔ جب بھی کوئی آدمی اگر قرآن پہ اعتراض کرتا، قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پیش کرتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب قرآن کی تلاوتیں، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوتیں جب پیش کی جاتی تھی تو کفار تو چھوڑ دیجئے، مومنوں کے اور اسلام والوں کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی تھی، اور جب کفار کے سامنے پیش کرتے تھے تو لوگوں کے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا یہ لوگ ہندی کے قرآن ہیں، ہندی کا قرآن لے جاؤ، اپنی طبیعت سے پڑھو، سمجھ لو، اگر تمہیں میری بات اگر غلط لگے، قرآن میں بات غلط لگے تو مجھے آ کر کے بتانا۔ لے کر کے گیا، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، آنے کے بعد کہتا ہے اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی ہوئی، لہجے میں نرمی، گفتگو میں مٹھاس۔ کہنے لگا جب یہ سب آج تک تو میں نے یہ کلپنا ہی نہیں کیا تھا کہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ پتا چلا کہ وہ RSS کا ورکر تھا، اس کو جو سمجھایا گیا ہے میگزین کے مادھیم سے، پتریکا کے مادھیم سے، وہی سمجھا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم جھگڑنے لگتے ہیں۔ بھائی اسلام اور مسلمان والے لوگ جھگڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے، بعض دفعہ مصیبتوں سے تنگ آ کر کے صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول دعا کیجئے، بہت برے حالات ہیں، آسمان سے فرشتہ آ جائے، ان لوگوں پہ عذاب نازل ہو جائے، بہت برداشت سے باہر ہے، اللہ کے رسول دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول بہت محبت سے فرماتے تھے کہ لوگوں اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں ہماری بات کو مان لیں گی۔ اس لیے ایک مسلمان سخت دل کا ہو، اس کی زبان میں ترش روئی ہو، اس کی زبان سخت ہو، اس کا لہجہ خراب ہو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر ایک اصول بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ رَضُوا عَنْهُ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ جب 18 پارہ آپ اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگ کون ہے؟ اس میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ غلط گفتگو کرتا ہے تو تم اس کا جواب نہیں دینا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی سلطنت کے پہلے خلیفہ، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، برا بھلا کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تانا
तानो तशरीह कर रहा है, गलत किस्म की बातें कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश होकर उसका चेहरा देख रहे। अचानक इंसान की ये आदत होती है कि जब कोई आदमी बेइज्जत कर रहा होता है, बर्दाश्त की एक सीमा होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है। जब कुव्वते बर्दाश्त की सीमा से जब बाहर वो आदमी हो गया तो एक मर्तबा वो तावले हो करके अंदर से गुस्से से एक जुमला पलट करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सामने वाले को कह दिया। ये जुमला कहना था, अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा मोड़ लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो परेशान हो गए। आज के लोगों की तरह नहीं कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की बातों के खिलाफ, अल्लाह के रसूल के फरामीन के खिलाफ आदतें होते जाएं लेकिन दिल पे असर ना करे। अल्लाह के रसूल ने चेहरा मोड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए, करीब गए, झिझकते हुए, शर्माते हुए, अंदर से खौफ महसूस करते हुए अल्लाह के रसूल से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, क्या कोई शान में गुस्ताखी हो गई? अल्लाह के रसूल, मैं डरता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नाराजगी की वजह से अल्लाह की जन्नत मेरे ऊपर हराम हो जाए, कहीं मैं जहन्नमी ना हो जाऊं। अल्लाह के रसूल से फरमाने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल से मुखातब है। अल्लाह के रसूल से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, वो आदमी गाली दे रहा था, मैंने कोई गाली भी ना दी। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने बर्दाश्त की, बस उसकी बात का जवाब दिया, लेकिन आपने चेहरा क्यों मोड़ लिया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, जब तक तुम खामोश थे, जब तक तुम चुप थे, जब तक तुम बोल नहीं रहे थे, तुम्हारी जानिब से फरिश्ते जवाब दे रहे थे। जब तुमने बोला, अपनी जबान खोली, तो फरिश्ते वापस चले गए। मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे कहने दो, अगर तुम्हें कोई बेइज्जत कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई बुरा कलाम कर रहा है, तो क्या तुम ऐसा नहीं पसंद करोगे कि तुम्हारे बदले में फरिश्ते जवाब दें? तुम्हारे बदले में फरिश्ते उसके सवाल का जवाब दें, फरिश्ते उसके बदले में उसको सुनाएं। मसला हमारी ज़िंदगी का ये है कि हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में खानगी ज़िंदगी, मियाँ बीवी के बीच जितने भी मसाइल पैदा होते हैं, मियाँ बीवी के बीच, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, इसी दिल की सख्ती की वजह से होती है। मैं एक बात कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, आप ज़रा सुनिएगा। और मुझे लगता है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी इस 3 पॉइंट को अगर अपने दिमाग में रख ले तो शायद उसकी कभी भी शादीशुदा विवाहित जीवन कभी भी प्रभावित नहीं होगी, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। मैरिज लाइफ कभी भी खराब नहीं होगी, उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं हो सकती। 3 नुक्ता बयान करता हूं। बीवियां क्या होती है ना, बेचारा शौहर धूप, सर्दी, गर्मी झेला हुआ, सर पे अंगूछा बांधा हुआ घर पे आया, ये सोच करके कि बीवी से जब रूबरू होऊंगा, क्योंकि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छी बीवी वो है जिसको उसका शौहर देखे और खुश हो जाए। शॉर्ट पॉइंट। कभी कभी ये अंदाज है रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो कि छोटे जुमले में बड़ी बात कैसे कही जाती है। रसूल गिरामी ने फरमाया, जिसका शौहर देखे और खुश हो जाए। शौहर क्या उस वक्त खुश होगा जब बीवी मुंह भूत की तरह बना के बैठी होगी? शौहर क्या उस वक्त खुश होगा जब बीवी मुंह लटकाए हुए होगी? शौहर क्या उस वक्त खुश होगा जब बीवी बाहर के पार्टी में जाए तो बन सवर के और घर में बैठे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नागपुर की भूत आई हुई है? नागपुर बोला मैंने, समझ जाइएगा, इशारे में बात करता हूँ। बाज़ लोगों का नाम बोलने से ज़बान ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता है नागपुर की कोई भूतनी आई हुई है। रसूल गिरामी ने फरमाया कि जिसको उसका शौहर देखे और खुश हो जाए। बेचारा थका मादा घर आया है, बड़े अरमान, बड़ी तमन्ना, छोटा सा बच्चा आएगा, बबुआ आएगा गांव देहात की ज़बान में, और मेरे कलेजे से लगेगा, मेरा दिल का टुकड़ा मेरे कलेजे को ठंडा करेगा, और बीवी तो गोया मेरे लिए पराठा और कलेजी बना के रखी होगी। आए हैं सामने, साहब क्यों जी, खाना वाना बना? चुपचाप बैठिए। आए और शुरू हो गए, मैडम खाना बना, कुछ थोड़ा सा गुफ्तगू में थोड़ी नरमी आती है, टेम्परेचर हल्का होता है। गर्चे बेचारे का सर का पेशानी का पसीना उसके पैर से क्यों नहीं टपक रहा हो,
یہ ہمیشہ لوگ بولتے ہیں کہ ماں کا مرتبہ یہ ہے، ماں کا مرتبہ وہ ہے. باپ تو دنیا کا لگتا ہے دنیا کا سب سے مظلوم آدمی ہے، اس کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے. ارے بھائی باپ کا بھی مرتبہ بہت زیادہ ہے. میں نے کبھی کہا تھا کہ جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے. اور میں تو جب راستے میں دیکھتا ہوں ایسے باپوں کو تو میری آنکھیں چھلک جاتی ہے. دھوپ کا وقت ہے، بدن میں گوشت نہیں ہے، لیکن کوئی صاحب رکشہ چلا رہا ہے. کیا ہے تو بیٹے کو کامیاب بنا دیا، بیٹے کو سفل بنا دیا، بیٹے کو اوپر پہنچا دیا. کیا ہے باپ تو صرف یہی سوچ کر کے خوش ہے کہ کم سے کم میرا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے. اس کو یہی خبر اندر سے خوش کی ہوئی ہے، اس کو اپنے بیٹے سے کوئی شکایت بھی نہیں. گرچہ جس بیٹے کو دھوپ اور چھاؤں میں اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے جس باپ نے گلی گلی اور کوچا کوچا محلہ گھمایا ہے، اس کی باپ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو بیٹے کو نظر نہیں آتے، لیکن باپ کی زبان پہ شکایت نہیں ہے. جب تک اس کے پیروں میں طاقت ہے، بدن میں طاقت ہے، وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے. پوچھا کہ بابا جی کیا آپ کا بیٹا آپ کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ بابو مدد نہیں کرتا ہے، لیکن کم سے کم اپنے بال بچے کے ساتھ خوش تو ہے. اتنا بڑا کلیجہ کس کا ہو سکتا ہے یار؟ کس کا ہو سکتا ہے بولو نا. ایک دن کوئی آدمی کھلا دے تو 4 دن تک احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے. ایک باپ جس نے آپ کو اپنے جسم پر رکھتے ہوئے رات میں جب آسمان سے بارش ہو رہی ہے تو باپ نے آپ کو کاندھے پر اٹھا کے رکھا ہے، خود بھیگتا رہا، لیکن اس باپ نے کبھی نہیں کہا بیٹا میرے سر پہ پانی پڑ رہا ہے. کبھی اس باپ نے شکایت نہیں کی. کیوں اس باپ کو بھول جاتے ہو یار؟ کیوں بھول جاتے ہیں اس باپ کو؟ میں تو سوچتا ہوں اتنا بڑا دل وہ بیٹا کہاں سے لاتا ہے کہ باپ کو بھول جاتا ہے؟ کیسے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرا باپ اگر بول نہیں رہا ہے تو رات میں کبھی وہ روتا بھی ہوگا. میری ماں نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے بیچارہ، کس سے درد بانٹے گا بیچارہ؟ دن بھر تھکا مادہ آیا، کبھی آپ کو توفیق ہوئی اس باپ کا پیر دبا دے؟ اس بیچارے کے پیر میں کتنا زخم ہو گیا، اس کا جسم کتنا ٹوٹ رہا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ بیوی تھوڑی آ کرے تو پوری رات اس کا